नाज़रीन, तुर्की ने किब्रस को वाज़ेह पैगाम भिजवा दिया है कि अगर लेबनान जंग का हिस्सा बना तो हम भी इस जंग का हिस्सा होंगे और बेसिस को ख़त्म करने के हवाले से, इसराइल को असलहा सप्लाई बंद करने के हवाले से तुर्की ने साइप्रस यानी किब्रस को एक अल्टीमेटम जारी कर दिया है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, रूस अमेरिका से बदला लेने का ऐलान कर चुका है, लेकिन इसी दरमियान जब रूस अमेरिका से बदला लेने जा रहा है, सारी दुनिया इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है कि रूस किस तरह से रिटेलिएट करेगा, किस तरह का बदला लेगा। जब उसने ऑफिशियली आकर ये कह दिया है और उनके एम्बेसडर को भी आकर जो उसको बुलाकर कह दिया है कि हम इसका बदला लेंगे और इसका जवाब देंगे, तो वो तो ज़ाहिर बात है, जब ऑफिशियली बात सामने आ गई तो उसने तो वो करना ही करना है। अगर नहीं करेगा तो वो कमज़ोर दिखेगा। तो जब वो ये सारी चीज़ें रूस करने की तैयारी कर रहा है और दुनिया सोच रही है कि भाई इसका नतीजा फिर क्या निकलेगा अगर रूस अमेरिका से बदला लेने जा रहा है, तो उसी दरमियान रूस के ऊपर फिर हमला हो गया है। रूस के पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला हो गया है। इतने ज्यादा हालात इस वक्त रूस के अंदर खराब होते चले जा रहे हैं कि अगर यह सिलसिला कुछ दिन मजीद जारी रहता है तो रूस अपनी डेटरेंस भी खो बैठेगा और जो प्यूटन का सर्वाइवल है और प्यूटन की जो है ना अवामी हिमायत वो भी जाती रहेगी। तो प्यूटन इस चीज़ को और रूस इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो रिस्पॉन्ड ना करे। जब वो पहले हमले के जवाब की तैयारी कर रहा है तो उसके ऊपर मजीद हमला हो गया है। क्या पता चंद घंटों के बाद उसके ऊपर मजीद हमला हो जाए, तो रूस इस चीज को कैसे अफोर्ड करेगा। चलें एक आध हमला होता है ना तो चलो आप रिस्ट्रेंड करते हैं कि यार चलें मामलात फैले ना, एस्केलेट ना हो, वहां से तो सिलसिला शुरू है और विद इन डेज आप देखेंगे कि यूक्रेन से जंगी हथियार उड़कर वो रशिया में वो भी स्ट्राइक कर रहे होंगे। तो रशिया इन तमाम चीज़ों को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे कि अब रशिया फिर क्या करने जा रहा है। एक तरफ वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं और उसमें बहुत हद तक आगे बढ़ भी चुके हैं, तो क्या अब वो पीछे हटेंगे, क्या करेंगे, दुनिया का क्या अब नतीजा निकलता है, ये भी आपको बताएंगे। और मैं आपको नाज़रीन एक चीज़ शेयर कर दूं कि अगले जो 10-15 दिन है इस दुनिया के फ्यूचर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप में और बाकी दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। एक तो लीडरशिप की तब्दीली है। इस वक्त यूरोप में इलेक्शन हो रहे हैं। दुनिया की जो तमाम बड़ी रियासतें हैं जो इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर में किरदार अदा कर रही हैं, जैसे ईरान है, फ्रांस है, बरतानिया है, अमेरिका, यहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं। और ये बरतानिया के जैसे 4 जुलाई को इलेक्शन है, इधर ईरान के 28 को इलेक्शन है। तो अगले 10-15 दिनों के अंदर दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर लीडरशिप बदल चुकी होगी। अमेरिका टोटल इलेक्शन मोड के अंदर जा चुका होगा। तो नई लीडरशिप आकर क्या करती है, एक तरफ जंगें छिड़ी हुई हैं और वो रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही हैं और उसी दौरान जो लीडरशिप है उसका बदलाव आ रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट दिन है 10-15 दिन अगले। और इसके अलावा नाज़रीन यूरोप में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है और वो ये है कि यूरोप के अंदर जो राइट विंग पार्टीज़ हैं वो बरसर इक़्तिदार आ रही हैं। अब ये बहुत टाइम के बाद राइट विंग पार्टीज जो हैं वो बरसर इक़्तिदार आई हैं। ये राइट विंग पार्टीज जो हैं ये एंटी यूक्रेन भी हैं, यानी वो यूक्रेन जंग की भी मुखालिफ हैं, और एंटी इसराइल भी हैं किसी हद तक। यानी ये जो मौजूदा लीडरशिप है ये तो सारी इसराइल की हिमायती है ना, लेकिन ये जो फार राइट पार्टीज़ हैं जो अभी बरसर इक़्तिदार आ रही हैं एंटी इसराइल भी हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि ये मतलब अपनी वो नेशनलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं, फिर ये रिलीजियस भी हैं। तो जब भी आप रिलीजन के अंदर जाते हैं तो क्रिश्चियनिटी और इनके जो मामला चलते रहे हैं वो ये राइट विंगर्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इन्होंने कैसे मामलात को एक्सप्लॉइट किया, चर्च के साथ क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ों को ये अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये एक नई लहर जो है वो यूरोप में उठ रही है। तो ऑलरेडी यूरोप में मुजाहरे इसराइल के खिलाफ अब बाकायदा हुकूमतें वहां पर ऐसी बनना शुरू हो गई हैं। तो इसके ऊपर भी आज थोड़ी सी बात करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम साइप्रस की बात करते हैं और साइप्रस उस वक्त इसराइल की खुलकर मदद कर रहा है। साइप्रस की बेसिस इस्तेमाल हो रही हैं, वहां पर असलहा लैंड होता है और फिर वहां से असलहा जो है वो पहुंच रहा है इसराइल में, और मतलब वो बेसिस स्ट्राइक करने के लिए भी इस्तेमाल हो रही हैं, यमन पर स्ट्राइक करने के लिए भी वो इस्तेमाल होती हैं, सर्विलेंस के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, जो फ्लाइट्स लेबनान के ऊपर होती हैं या फिर ये गज़ा के ऊपर भी बरतानिया वगैरह जो फ्लाइट्स कर रहे हैं वो भी यही साइप्रस की बेसिस जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तुर्की नाज़रीन सामने आया और उसने कहा है कि अगर साइप्रस इस जंग का हिस्सा बनने जा रहा है तो हम भी इस जंग का हिस्सा होंगे, क्योंकि तुर्की के लिए ये नागुज़ीर इसलिए है कि आपको हम बता चुके हैं कि साइप्रस का जो एक हिस्सा है वो तुर्की कंट्रोल करता है। तो अगर यहाँ पर जंग छिड़ती है और साइप्रस उसका हिस्सा होता है, एक तो जंग छिड़ेगी तो पूरे खित्ते का जो ताकत का तवाज़न है वो बदल जाएगा।
تو بہت سارے ملک اپنے آپ کو ریپوزیشن کریں گے، اپنے سروائیول کے لیے، اپنی سوورینٹی کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھائیں گے۔ سائپرس جب اس جنگ میں آئے گا تو پوری طرح سے وہاں پہ معاملات خراب ہوں گے۔ اس کے بعد ترکی آ جائے گا، ترکی کے بعد یونان بھی اس جنگ میں ہوگا، اور ان 3 ملکوں کے بعد اور کون آئے گا یہ وقت بتائے گا، لیکن یہ 3 ملک تو سمجھ لیں کہ اس جنگ کے اندر ہیں۔ ٹرکیز فیدان وارنز سائپرس ٹو اسٹے اوے فرام اسرائیلز وار۔ Turkish Foreign Minister Hakan Fidan asserted Cyprus was turning into an operation center for the Israeli war on Gaza. یہ ایک آپریشن سینٹر بن چکا ہے اسرائیل کے لیے سائپرس، کوشچننگ اٹس ڈسٹینٹ نیبر اگینسٹ گیٹنگ انوالوڈ ود دا آکوپیشنز ایکشنز ان دا ریجن۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم خبردار کر رہے ہیں کہ یہ کسی جنگ کا حصہ نہ بنے اور اسرائیل سے پیچھے ہٹ جائے۔ We frequently see in intelligence reports that certain countries use the Greek Cypriot administration of southern Cyprus as a base particularly for operations in Gaza۔ اب یہ ایک اور چیز کا انکشاف انہوں نے کیا ہے کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی ہیں، یعنی وہ مسلسل وہاں پر سرویلنس کر رہے ہیں، مسلسل وہاں پر اپنی انٹیلیجنس وار ایک چل رہی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گریس اور سائپرس دونوں کی جو بیسز ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں فار سرٹن کنٹریز جو اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، وہ ان دونوں ملکوں کی بیسز استعمال کر رہے ہیں۔ فیدان said when you become a part of the ongoing wars in the Middle East، جب آپ مڈل ایسٹ میں کسی جنگ کا حصہ بن جاتے ہیں، this fire will come to you and find you too، تو پھر یہ جو فائر ہے، یہ جو آگ ہے، یہ جو تباہی ہے، یہ پھر آپ کے گھر پر بھی آئے گی، یہ آپ کو ڈھونڈتی ہوئی آپ کی دہلیز پر پہنچ جائے گی۔ اینڈ وی شیئر دا سیم جیوگرافی، اور ہماری جیوگرافی سیم ہے تمہارے ساتھ۔ اٹ ول دین کم اینڈ ہٹ اس ٹو، اور اس کے بعد یہ پھر ہماری طرف بھی آئے گی اور ہمیں بھی ہٹ کرے گی۔ آور ایڈوائس ٹو دیم از ٹو اسٹے اوے فرام دا کانفلکٹ، ہم انہیں خبردار کر رہے ہیں کہ یہ اس سے دور رہیں۔ Turkey has accused the Greek Cypriot administration of permitting 2 British bases on the island to be used for US arms shipment to Israel during the war on Gaza۔ ترکی نے کہا ہے کہ اس کی 2 بیسز تو براہ راست برطانیہ استعمال کر رہا ہے، جہاں پر امریکی اسلحہ اترتا ہے اور یہاں سے پھر وہ اسرائیل جا رہا ہے۔ تو انہوں نے الٹیمیٹم بھی ایک طرح سے دیا ہے، خبردار بھی کیا ہے، اور اس کو کہا ہے کہ ایک تو اپنے یہ آپریشنز روکیں جو یہاں سے سپورٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا خبردار اگر اس جنگ کا حصہ بنے، اگر اس جنگ کا حصہ بنے تو پھر ہم بھی جنگ میں ہوں گے۔ تو یہ تو ترکی ٹھیک ہے بات کر رہا ہے، لیکن ترکی کے بات کرنے سے کون سا سائپرس جو ہے وہ اس جنگ سے ٹل جائے گا؟ مطلب اسرائیل کیا مطلب وہ نہیں بننے دے گا ان کو حصہ؟ وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو سائپرس اس جنگ کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ سائپرس کے بعد ظاہر بات یونان، اور وہ ایک ہی چیز ہو گئے، سائپرس، یونان اور ترکی، یہ تو 3 ملک لیبنان جنگ کے ساتھ پھر اس کا حصہ ہو گئے۔ یہ واضح رپورٹس آج سامنے آ رہی ہیں، اور یہ نظر بھی آ رہا ہے بھائی سائپرس ہوگا تو سائپرس کا ایک حصہ تو ترکی کنٹرول کر رہا ہے، تو وہاں پہ تو معاملات ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جائیں گے۔ ترکی کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ وہاں پر سارا طاقت کا توازن بدل جائے، اور جیسے وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تباہی پھر ہم تک پہنچے گی، یہ تو آلریڈی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عربوں کو اور باقی سب کو آلریڈی ایکشن لینا چاہیے تھا۔ یہ تباہی ایک نہ ایک دن آپ تک آنی ہی آنی ہے، مختلف ذریعوں سے ہوتی ہے آپ تک آئے گی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 ملک تو لیبنان کے ساتھ جنگ کا حصہ ہو گئے، ادھر والی سائڈ پہ عراق، شام، یمن براہ راست، باقی پھر جارڈن، مصر، کویت، بحرین، اور یہاں سے والنٹیرلی جو جنگجو جائیں گے، اور ادھر سے بحیرہ روم والی سائڈ پہ یہ والے کنٹریز ہو گئے۔ ان کے آنے سے کس کا طاقت کا توازن بگڑے گا؟ اور ایران پھر امریکہ خود کہہ چکا ہے براہ راست کہ ایران براہ راست جنگ کا حصہ ہوگا۔ ان سب کے آ جانے سے اور کس کا طاقت کا توازن بگڑ جائے گا، اور وہ مجبور ہو جائے گا اس جنگ میں آنے سے، یورپی یونین اور آگے سے آگے معاملات۔ تو پھر آپ دیکھ لیں، دیکھیں اسرائیل اس موقع کو کیسے مس کرنا چاہے گا، کہ اس کی تو خواہش ہی ہے کہ جنگ بڑی چھڑے، کیونکہ یہاں پر تو وہ ہار چکا ہے، تو بڑی جنگ میں کچھ اگر نتیجہ وہ ڈیفرنٹ کروا سکا تو وہ تو اس موقع کو کسی طور پر جانے نہیں دے گا۔ تو اب ویسے بھی وہاں پر تیاری مکمل ہے، انخلا ہو رہا ہے، ایویکویشنز ہو رہی ہیں لیبنان سے، سفارتی عملہ اور سارے وہ جا رہے ہیں غیر ملکی۔ کینیڈا نے پھر آرڈر کیا ہے اپنے شہریوں کو کہ ایز سون ایز پاسبل یہاں سے نکلے، باقی ملک بھی دوبارہ سے آرڈر کر رہے ہیں۔ تو تیاریاں وہاں پر ہیں، کسی بھی وقت لیبنان جنگ چھڑ سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے ذرا ایک بڑی اہم چیز رکھنے جا رہا ہوں، پھر باقی چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک رپورٹ آئی ہے، اور وہ رپورٹ اس وقت دنیا کے میڈیا میں بہت شیئر کی جا رہی ہے، ٹاپ کے اوپر ہے۔ یہ دیکھیں، دا ٹیریبل ڈے آفٹر ان غازہ، یہ ہے کہ دیکھیں ڈے آفٹر کیا ہے؟ ڈے آفٹر یہ ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد غزہ کا کیا ہوگا، فلسطین کاز کا کیا ہوگا،
मिडिल ईस्ट नया क्या होगा, तो डे आफ्टर इसका मतलब है कि ये सारा कुछ होने के बाद जब जंग रुकेगी तो फिर क्या होगा। तो डे आफ्टर के ऊपर ये उसने लिखा है, उसने बड़े वाज़ेह तौर पर ये मगरबी राइटर ने लिखा है कि इसराइल पहले दिन से इस बात में क्लियर था कि उसने जंग रोकनी नहीं है। वो पहले दिन से इसमें क्लियर था कि उसने ये जो सारा कुछ उसने किया है, ये पहले दिन से क्लियर था कि जेनोसाइड उसने करनी है, उसने डिस्ट्रक्शन करनी है, उसने जानबूझकर एड रोकनी है, उसने ऐसे भूख से मारना है, ये सारा कुछ करना है। और ये जो मीटिंग्स होती रही, इधर सीज फायर उधर बातें, ये सब फजूल था। इसराइल अपने इरादों में पहले दिन से क्लियर था। और ये वो बातें हैं जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि नेतन्याहू के होते हुए आप अमन की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं। और उनका एक माजी है, उनकी इंटेंशंस हमें नजर आ रही हैं। वो ओपनली आकर खड़े होकर कह रहे हैं कि यरूशलेम इज और एंड फॉरएवर एंड एवर, ये हमेशा हमारा है। तो उनकी इंटेंशंस ही नहीं है कि वो जंग रोकेंगे। तो आज ये बात एस्टैब्लिश दुनिया में हो रही है। जरा ये देखिए, एंड व्हाट इज द प्लान। इसराइल वाज क्लियर इन स्ट्रेटेजिक गोल्स फ्रॉम द आउटसेट। Massive dislocation of the Gaza population for an undefined period. डिसलोकेट करना है जो सारी गजा की पॉपुलेशन है फॉर एन अनडिफाइंड पीरियड। सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको तबाह बर्बाद कर देना है। एंड एलिमिनेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बॉडीज दैट हैड प्रोवाइडेड एजुकेशन एंड अदर सोशल सर्विसेज फॉर मैनी गाजास। और यूनाइटेड नेशन की जो तमाम बॉडीज हैं, जुनरवा है, बाकी हैं, उन सारों को तबाह करना है, उनको मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट करना है जिन्होंने गजा के लोगों को सोशल वेलफेयर दिया, जिन्होंने एजुकेशन दी, जो इमदाद का जरिया है, ये पूरे यूनाइटेड नेशन को हमने निकाल देना। तो वो पहले दिन से इस बात में क्लियर थे और यही चीज़ें उन्होंने यहाँ पर की हैं। तो हम ये चीज़ आप पहले दिन से आपके सामने रख चुके हैं। आपको याद होगा कि इसराइल के असल मकासद क्या हैं। अच्छा, अब नाज़रीन बात सारी ये है कि आज जब दुनिया के सामने ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि इसराइल तो असल में ये था, वो तो पीछे ये चीज़ें कर रहा था, तो मुझे बताइए कि ये जो अरब कभी इधर बैठ रहे हैं, कभी उधर बैठ रहे हैं, कभी पेरिस अकॉर्ड, कभी मिस्र में, कभी सऊदी अरब में कॉन्फ्रेंस, कभी बहरीन में, कभी कतर में, तो आज उनके पास इस बात को कैसे वो डिफेंड करेंगे, इस बात का जवाब कैसे देंगे। क्या उनको नज़र नहीं आ रहा था उस वक़्त इसराइल के इरादे? वो मुलाकातें कर रहे थे इसराइल के माजी से, उनसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है। तो उन्हें इसराइल की इंटेंशंस नज़र नहीं आ रही थी, उन्हें नेतन्याहू की इंटेंशंस नज़र नहीं आ रही थी, और इसराइल टाइम बाय कर रहा था और ये उसमें मदद कर रहे थे। मतलब जो कुछ इसराइल में किया, इसराइल ने जो कुछ किया और ये इधर उधर घुमा फिरा रहे थे, तो उसके फिर जिम्मेदार कौन है? तो इसका जवाब फिर कौन देगा कि वो टाइम बाय करने के लिए, और उसकी इंटेंशन, हमारे जैसा बंदा कह रहा है कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं और आपको नज़र नहीं आ रहा था कि इसकी इंटेंशन, और आज जब दुनिया ने साबित कर दिया कि हाँ यही था, तो इसका जवाब जो है वो कौन देगा? तो ये एक बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। लेकिन इसमें फ़लस्तीन के हवाले से आप देखें कि मतलब इसराइल ने ये सारे हरबे इस्तेमाल किए, डिसलोकेट भी कर लिया, बम भी गिरा लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन तमाम हरबे आजमाने के बावजूद वो अभी तक कामयाब नहीं हुए। अपने गोल्स आज भी वो अचीव नहीं कर सकें जो मिलिट्री गोल्स हैं। तो निहत्ते लोगों को मारना, तो ये तो कोई अचीवमेंट ना हुई, ये तो कोई फतह ना हुई। तो उन्होंने सारा कुछ करके भी वो आज भी नाकाम हैं, और इसके बारे में आज दुनिया कह रही है कि ये उन्होंने अपनी कब्र खो दिया, ये जो सारा कुछ किया, और इसका हिसाब भी देना पड़ेगा, और इसका सारा एहतसाब जो है वो उनके साथ होगा। लेकिन अफसोस उनके ऊपर है और हैरानगी उनके ऊपर है जो आज भी इसराइल और अमेरिका के ऊपर तकिया करके बैठे हुए हैं कि वो सीज फायर की तरफ जाएंगे। यानी ये रिपोर्ट्स भी सामने आ गई हैं, और वो आज भी जो तकिया करके बैठे हुए हैं कि अच्छा ये हो रहा है, बस ये सीज फायर हो रहा है, उनके ऊपर हैरानगी और अफसोस है। अब नाज़रीन एक खबर मैं इसराइल के अंदर से शेयर करना चाहता हूँ। नाज़रीन पिछली वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि इसराइल की फौज कम पड़ गई है, उसके लिए उन्होंने जो उनका सबसे रिलीजियस तबका है, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स तबका जिसको कहा जाता है, जो कोई काम नहीं करता, जो टैक्स नहीं देता, जो जंग में नहीं जाता, जिसको मराहत भी मिलती हैं, एजुकेशन भी फ्री है, सारा कुछ, वो प्रेस्टिजियस तबका है, उसकी उन्होंने कहा कि अब ये फौज में लड़ें। तो मैंने आपको कहा था कि इसके बहुत संगीन नताइज निकल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे हैं कि नेतन्याहू को गिरबान से उठाकर भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाहर फेंक सकते हैं। उनका सबसे, किसी मुल्क में जो होते हैं ना रिलीजियस तबका, वही सबसे ताकतवर होता है। तो ये अच्छा, अब नाज़रीन उसका पहला नतीजा आ गया। पहला नतीजा ये है कि जो हरीदी ज्यूज़ यानी ये वाले जो हैं, इनकी जो स्पेशल पार्टीज़ हैं जो इस वक्त नेतन्याहू की गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, उन्होंने ये इत्तेहाद छोड़ने का फैसला किया है, और वो कह रही हैं कि अब हम सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं, एहतजाज करेंगे। और जब ये अगर सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं तो इनकी पावर मैंने आपको बता दिया, ये तारीख में वहाँ पर एक ही बार सड़कों पर निकले हैं, और इनके खिलाफ ना फौज कुछ कर सकती है, ना इसराइली पुलिस कुछ कर सकती, इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता।
ٹھیک ہے, تو یہ اگر سڑکوں پر نکل آ رہے ہیں اور حکومت چھوڑ کر آ رہے ہیں تو یہ اسرائیل میں کافی کچھ پھر ہونے جا رہا ہے. اور وہ بزنس مین والا میں آپ کو بتا چکا ہوں, یعنی اسرائیل کے دو ہی بڑے طبقے ہیں, بزنس مین اور ایک دوسرا یہ, یعنی سب سے پہلے تو یہ ہیں, اس کے بعد بزنس مین طبقہ, وہ دونوں اس وقت نتنیاہو کے خلاف ہیں. تو کچھ نہ کچھ چیزیں تو یہ رنگ لے آئیں گی, باہر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں ہو رہی ہیں, اندر بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اب ذرا امریکہ کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں. جب امریکہ اشور کر رہا ہے اور بائیڈن کہہ رہا ہے کہ جی ہاں لیبنان میں کود پڑو, فلانا کر لو, ہم کھڑے ہیں, تو ایڈوائزر ٹو دا یو ایس وائس پریزیڈنٹ وہ کیا کہہ رہا ہے, Rejecting the deal will lead to an endless conflict that will drain Israel's resources and increase its international isolation. وائس پریزیڈنٹ کا ایڈوائزر کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے سارے ریسورسز ڈرین کر لیے جائیں گے اور یہ اس میں ناکام ہوگا, اور جو انٹرنیشنل آئسولیشن ہے وہ بھی بڑھے گی. ٹھیک ہے, جیسے جو امریکہ کا جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکیں گے, بائیڈن کہہ رہا ہے کہ نہیں کود جاؤ. تو یہ وہی والی صورتحال ہے کہ ان کے ہائی آفیشلز وہ کچھ اور ریالٹی بتا رہے ہیں کہ کیا ہوگا اسرائیل کے ساتھ, لیکن بائیڈن صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کود جائیں. اچھا, یہ ایک چیز ہو گئی. اب ذرا آ جاتے ہیں وائڈر کینوس کے اوپر, جو روس اور امریکہ آمنے سامنے ہیں, روس اور نیٹو اور چائنا. ناظرین, صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف رشیا نے اوپنلی ڈکلیئر کر دیا کہ وہ اٹیک کرنے جا رہا ہے امریکہ کے اوپر, امریکہ سے بدلہ لینے جا رہا ہے. امریکہ براہ راست شامل تھا اور جو حملہ ہوا جس میں 150 کے قریب کیجویلٹیز ہوئیں, اب ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم بدلہ لیں. لیکن جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور دنیا میں ابھی یہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ کس طرح کا حملہ ہوگا, اس کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا, مطلب وہی اتنی بڑی بات ہے. لیکن اس سے درمیان ایک اور واقعہ ہو گیا ہے. اسرائیل کے پولیس اسٹیشن کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس حملے میں 19 ان کے پولیس والے مارے گئے ہیں, جس میں آفیسرز بھی شامل ہیں. یہ سنگین ترین حملہ ہے, پولیس اسٹیشن کے اوپر رشیا کے اوپر حملہ ہونا اور ان کے آفیسرز مارے جانا, ان کے باقی پولیس کے سولجرز مارے جانا, دس از انبلیویبل. اور میں آپ کو بتا دوں, اگر 10 سے 15 دن یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو روس کے انتظامی ڈھانچے کا کیا بنے گا اور پیوٹن اس کو کیسے افورڈ کرے گا, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی اس صورتحال کو نہ روس بطور کنٹری اور نہ پیوٹن بطور حکمران افورڈ کر ہی نہیں سکتے ہیں. یعنی پیوٹن اس وقت بھرپور پاپولیرٹی کے ساتھ سامنے آیا ہے. کس وجہ سے؟ وہ جیتا ہے تو سامنے آیا, یعنی یوکرین کی جنگ وہ جیت رہا ہے, اس لیے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے. اب اگر پیوٹن کے ہوتے ہوئے نہ رشین محفوظ ہیں اور نہ رشیا جیت پا رہا ہے اور جنگ ادھر پھیل گئی ہے اور ان کا نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے, تو نہ پیوٹن کی حمایت رہے گی, عوامی حمایت, نہ رشیا اتنا طاقتور نظر آئے گا, بلکہ اس کا جو ورلڈ آرڈر والا سارا پروگرام ہے وہ فلاپ ہوگا, یعنی وہ بیک فوٹ کے اوپر آنا پڑے گا, وہ تو سارا معاملہ کولیپس کرے گا. بھائی یار دیکھیں نا کہ یہ ایمی تو نہیں امریکہ نے اجازت دی, وہ کوئی وجہ ہے تو اجازت, 2 سال اجازت نہیں دی. آج ایسے ہفتے کے اندر اندر یہ سارے معاملات ہوئے, اجازت بھی مل گئی, اسلحہ بھی مل گیا, جنگی طیارے بھی ملنے جا رہے ہیں, حملے بھی شروع ہو گئے ایک ہفتے کے اندر اندر. کچھ تو سوچیں, بیک گراؤنڈ میں کچھ تو ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رشیا دنیا کا نظام بدل رہا ہے اور وہ اس کو افورڈ نہیں کریں گے تو وہ حملے روزانہ کریں گے. تو اب ذرا خبریں دیکھیے. Is the risk of direct conflict between Russia and NATO increasing? Russia-Ukraine war. Russia promised to strike back. Newsweek. Vladimir Putin ally threatens US with artillery fire. یعنی جس کو کہتے ہیں زمین ہلا کے رکھ دیں گے. The Guardian. Ukraine war. Moscow warns of retaliation after blaming US for deadly Ukrainian attack. BBC. Russia blames US and woes response for Crimea deaths. Russia promises retaliation against US for Ukraine strikes on Crimea. وہ پرومس کر رہا ہے, وعدہ کر رہا ہے کہ ہم جواب دیں گے, اور ساتھ یہ والا حملہ ہو گیا ہے. تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر دنیا کیسے تیزی سے بدل گئی. وہ حملے بھی شروع ہو گئے اور پیوٹن پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ یہ کچھ ہوا تو ہم یہ کریں گے, یعنی نان کنونشنل وار کی طرف جائیں گے, نیوکلیر کی طرف جائیں گے. اور اب جو صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے, روزانہ حملے شروع ہو گئے ہیں. یہ 5 10 دن 20 دن یہ سلسلہ نہیں چل سکتا. پیوٹن افورڈ ہی نہیں کر سکتا اس کو. مطلب عوام کی جو حمایت ہے اس کے خلاف چلی جائے گی تو وہاں نہ یوکرین میں پروگریس ہے, نہ اندر کچھ اس کی, مطلب وہ تو اندر ڈیسٹیبلائزیشن اور بڑھے گی, رشیا کے لوگوں کا خوف و ہراس اور بڑھے گا, اعتماد کم ہوگا ریاست کے اوپر. تو پیوٹن اس کو کیسے افورڈ کرے گا؟ تو یہ اس کا بہت خطرناک نتیجہ میں آپ کو بتا دوں نکلنے والا ہے. اور یہ بالکل اب واضح نظر آ رہا ہے کہ نیٹو نے تیسری عالمی جنگ کی تیاری کر لی ہے اور اس میں بہت تباہی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. اور پیوٹن جو پیچھے نہیں ہٹ سکتے, اس کی ایک دوسری مثال دیکھیے. ڈکلائن آف دا یو ایس امپیریلزم, پیوٹنز وزٹ ٹو دا نارتھ کوریا, ڈیولپمنٹ آف ملٹی پولیرٹی. یعنی کہ وہ
ملٹی پولر ورلڈ میں، نیو ورلڈ آرڈر میں بہت آگے جا چکے ہیں، تو اب وہ یہاں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، وہ بیک فوٹ کے اوپر نہیں آ سکتے۔ پھر آپ دیکھیے چائنا اہیڈ آف یو ایس ان نیوکلیر انرجی، ماسکو ایکسچینج سسپینڈز ٹریڈنگ ان ڈالرز اینڈ یورو، یورپی یونین نیشن ریزیومز امپورٹس آف رشین آئرن اینڈ اسٹیل۔ کچھ یورپین کنٹریز ہیں جنہوں نے دوبارہ ٹریڈ ان سے شروع کر دیا، تو یہاں پر پیوٹن پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ وہ مطلب اب بات تیر کمان سے نکل چکی ہے، جیسے سربیا کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ ٹرین ہیز لیفٹ دا اسٹیشن، اب بات آگے چلی گئی۔ اب یہ ود ان ڈیز آپ دیکھیں گے بہت بھیانک نتیجہ جو ہے وہ ان سارے معاملات کا نکلنے والا ہے، جو لاحاصل جنگیں چھیڑ دی گئی ہیں، لاحاصل جنگیں۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے یوکرین کی وار اور فلسطین کی جنگ لاحاصل ہے، اس سے یہ نقصان اٹھائیں گے، اس کا احتساب یہ دیں گے، اس سے ان کا اقتدار جائے گا، ان کی اچیومنٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک غرور ہے، ایک تکبر ہے، اور ہر امپائر آخر میں یہی غلطیاں کرتا ہے۔ اچھا اب ناظرین آپ دیکھیے کہ چائنا کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے۔ چائنا نے ناظرین پولینڈ کے پریزیڈنٹ کو بلا لیا ہے، 4-5 دن کا ان کا وزٹ ہے۔ اب پولینڈ جو ہے وہ سب سے بڑا اتحادی ہے، یعنی یوکرین کا سب سے زیادہ سپورٹر ہے، اور ایک درمیان تو خبر یہ بھی آئی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ پولینڈ سے فوجیں روس میں داخل ہوں گی، تو وہ پولینڈ اب چائنا پہنچ رہا ہے۔ مطلب دیکھیں نا کہ یہ چائنا ایک پورا، اب ہنگری یہ پوری طرح سے کھڑا ہے، اور ہنگری اس وقت ویٹو کر رہا ہے جو امداد یوکرین کو ملنے جا رہی ہے۔ مطلب وہ کچھ ممالک جیسے یہ رشیا کے ساتھ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں، تو وہاں پر ایک پورا، جیسے سربیا کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تباہی ہے، تو وہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو اپنی ول کو منوانا چاہ رہے ہیں۔ تو پولینڈ کے ادھر آ رہے ہیں پریزیڈنٹ، یہ کافی غیر معمولی دورہ ہے۔ اب ناظرین جو میں آپ کو بتا رہا تھا انٹروڈکشن میں، اور آخر میں جلدی شیئر کر دوں کہ جو رائٹ ونگ پارٹیز آ رہی ہیں، یہ یورپ میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ یعنی ایک لیفٹ ونگ کی پارٹیز وہ برسر اقتدار تھی، اب جو الیکشنز ہو رہے ہیں رائٹ ونگر پارٹیز، اور یہ رائٹ ونگرز پارٹیز اینٹی اسرائیل ہیں، اینٹی یوکرین ہیں، یعنی یوکرین کی جنگ نہیں چاہتی، یہ اینٹی امیگریشن ہیں، یہ نیشنلسٹ پارٹی ہیں، یہ مطلب بارڈر کی بندش چاہتی ہیں، اوپن بارڈرز نہیں چاہتے، یہ امیگریشن کے خلاف ہیں، اور یہ جو پوری یورپ کی پچھلی ہسٹری ہے نا، اس کے ساتھ یہ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں، جو ان کے بڑے لیڈرز تھے ان کی کیا سوچ تھی ان کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں، اور ریلیجیس بھی ہیں ساتھ۔ تو ریلیجیس سے ان کو اسرائیلیوں کو مسئلہ ہے، کیونکہ انہوں نے صدیاں لگا کے جو چرچ کے ساتھ کیا، جو کچھ ہوا، کبھی تاریخ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کبھی اس کے اوپر پڑھیے گا بھی صحیح، تو جو انہوں نے کیا، مطلب جیسے چرچ کو نکالا تو وہ لیفٹ ونگ آ گئے، اور یہ والے جو ہیں وہ ساری تاریخ سے واقف بھی ہیں، اور ان کے وہ ایک تکلیف بھی ہے کہ جو کچھ ہوا ان کی ہسٹری کے ساتھ صحیح، اور جیسے ابھی یہ اسرائیلی دھمکیاں بھی لگا رہے تھے ان کی عدالتوں کو اور سارے معاملات، تو یہ وہ اینٹی معاملات ہیں۔ تو یہ کافی بڑی تبدیلی یہاں پر آ سکتی ہے، جیسے جیسے یورپ میں یہ لیڈرشپ بدلتی چلی جا رہی ہے، تو اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے، وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اور یہ وہ انٹرنیشنل افیئرز ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ چیز آج پریڈکٹ کرتے ہیں وہ سال بعد ہو جاتی ہے، 5 سال بعد۔ یوکرین کا معاملہ یہ 90 سے چل رہا ہے، 90 سے یہ چل رہا ہے کہ یوکرین نیٹو کا حصہ ہوگا، اور 90 سے ویسٹ میں یہ ڈیبیٹس ہیں کہ ہمیں اس یوکرین کو بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے۔ 90 سے یہ ڈیبیٹ ہیں کہ اگر یوکرین کو ہم بنانے کے لیے گئے تو کیا رشیا ریئیکٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ 90 سے ڈیبیٹ جاری ہیں، اندازہ لگائیے۔ تو یہ معاملہ 2022 میں چھڑتا ہے، تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔